حکومت کی طرف سے بھی چیف جسٹس سے جب ملاقات ہوئی تھی تو تحریک انصاف نے بڑا کرٹیسائز کیا تھا، اور جو اعلامیہ بعد میں آیا تھا چیف جسٹس کی طرف سے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس میں جو نون لیگ کا موقف تھا اس میں کافی جو ہے وہ فرق نظر آیا تھا. یعنی کہ اس ملاقات کو تحریک انصاف نے بھی سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی، حکومت نے بھی اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس ملاقات کا کیا تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا؟ آج اس پہ بڑا اسٹرانگ ریئیکشن بھی دیا بیرسٹر عقیل ملک نے. انہوں نے کہا جی آپ کو تو کسی قسم کا ریلیف چیف جسٹس سے ملاقات کر کے کسی قسم کا نہیں ملنے والا، گورنمنٹ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ بات کریں گے. عقیل ملک صاحب صحیح ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. بہت شکریہ عقیل ملک صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ جو آج ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی وفد کی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، بیسیکلی ہے تو یہ جوڈیشل جو پالیسی میکنگ ہے اس کے لیے یہ ملاقات ہو رہی ہے، جو وزیر اعظم سے بھی کی گئی، آج اپوزیشن سے بھی کی گئی ہے. تو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی ریلیف مانگنے چیف جسٹس کے پاس پہنچ گئی؟ تو خود انہوں نے انگیج کیا، پارٹیوں کو بلایا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمر صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے اگر پریس ریلیز پڑھی ہو سپریم کورٹ کی تو اس پریس ریلیز میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے بلایا تھا ان کو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے حوالے سے کہ ہم تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں. وزیر اعظم سے اسی حوالے سے ملاقات ہوئی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے اسی حوالے سے ملاقات ہوئی، لا اینڈ جسٹس کمیشن کے جو لوگ ہیں وہ اسی حوالے سے سول سوسائٹی کے ساتھ اور وکلاء کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں تاکہ جوڈیشل ریفارمز جو وقت کی ضرورت ہیں، کیونکہ لیگل ریفارمز پہ تو حکومت کے اینڈ سے ہم کام کر رہے ہیں، لیکن جو جوڈیشل ریفارمز ہیں وہ بھی وقت کی ضرورت ہے اور وہ بہت اہم اور ضروری ہیں. اب یہاں پہ آپ وہی پرانی روگردانی کریں، آپ وہی سٹوری جو آپ کی گھسی پٹی سٹوری ہے، اے پیک آف لائز، جھوٹ کا پلندہ جس کو کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ہمارے لوگ جیل میں ہیں. اگر آپ کے لوگ جیل میں ہیں تو 120 لوگ جو ابھی بیل پہ رہا ہوئے، جو 26 نومبر کو اسلام آباد آئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بیل پہ رہا کیا، تو وہ پھر کون لوگ ہیں؟ دیکھتا تحریک انصاف کی بہت ساری شکایات ہیں، شکوے ہیں کہ انہیں بہتر طریقے سے ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی کیسز کے حوالے سے، یا حکومت کی طرف سے رویے کو لے کر وہ کہتے ہیں ہم اسمبلی کی کوشش کرتے ہیں، دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے. اس میں کیا غلط ہے کہ وہ قاضی القضاء سے جا کے اگر یہ ان کے سامنے شکایت کر رہے ہیں چیف جسٹس کے سامنے کہ ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا جاتا، اجتماع کی اجازت نہیں دی جاتی، دفعہ 144 لگتی ہے، بالکل آپ لوگ لگاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا جی ہماری خان صاحب سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے. وہ ملاقاتیں بھی گورنمنٹ نے کافی حد تک ریسٹرکٹ کی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں عدالتی احکامات ملتے ہیں ملاقات کے لیے، خان صاحب کی بیٹا بی بی کی ملاقات کے لیے، وہ نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں طریقے سے جو بیان کی ہیں ان میں وزن تو ہے. میں نہیں سمجھتا ان میں کوئی وزن ہے. وہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے اور بڑی مزے کا خیز قسم کی پریس کانفرنس کی گئی آپ نے کب تحریک انصاف کو آخری مرتبہ جلسے کی اجازت دی؟ اس میں جھوٹ کیسے ہے؟ ثوابی میں کیا نا، ثوابی میں تو ان کی اپنی کے پی میں ان کی اپنی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگوں کا ایک سمندر امٹ کے آنا ہے، ابھی پھر کرنا چاہ رہے ہیں لاہور کے اندر، اگر عوام کا ایک سمندر امٹ کے آنا تھا پورے پاکستان سے تو ثوابی ہی آ جاتا. کیا ثوابی پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ وہاں پہ تو ایک اتنی سبکی ہوئی ان کو. لیکن آپ کا جو سوال ہے، جو پریس ریلیز آپ دیکھیں یا ملاقات کا جو حال احوال بیان کیا گیا ہے، اس میں صرف اور صرف این آر او مانگا گیا ہے اور این آر او کی ہی طلبگاری کی گئی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہا، چیف جسٹس سے تو این آر او نہیں مانگا جاتا، وہاں مانگا نا، انہوں نے یہ کہا نہیں مانگا. آپ پریس کانفرنس، میں چاہوں گا کہ آپ ان کی پریس کانفرنس چلائیں. سلمان اکرم رائے صاحب نے کوٹ آن کوٹ یہ بات کی. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑے گی. انہوں نے یہ کہا کہ جو گورنمنٹ کا رویہ ہے ایگزیکٹو کا، اسے آپ اکاؤنٹیبل بنائیں. عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق کام سپریم کورٹ کرتی کی ہیں. پریس ریلیز کے اندر بھی لکھا گیا ہے یہ کیسے ہو گیا کہ عدالت نے ایگزیکٹو کو اکاؤنٹیبل بنانے کے لیے عدالت کو کہا کہ آپ انہیں اکاؤنٹیبل بہتر طریقے سے بنائیں. ہاں بالکل، ہم اکاؤنٹیبلٹی ہیں، عدالتیں بناتی ہیں اور بالکل ہم اکاؤنٹیبل ہیں عدالتوں کو. ٹرائکوٹمی آف پاورز کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے. اگر وہ آپ کو اکاؤنٹیبل بنانے کا مطالبہ کرتے تو اس میں کہاں سے آ گیا؟ لیکن ہم دیکھیں اب یہی تو بات ہے. یہاں پہ جو سلمان اکرم رائے صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی پڑے گی، یہ اصل میں یوز ٹو ہیں پرانے سپریم کورٹ کے. جب یہ ثاقب نثار صاحب کی عدالت ہوا کرتی تھی، جب یہ بندیال صاحب کی عدالت ہوا کرتی تھی، اس وقت بالکل ان کو سہولت کاری میسر تھی. عدالتیں اگر مداخلت نہ کرتیں ان کے دور حکومت میں تو پھر پاناما سے اقامہ نہیں نکلتا. عدالتیں اگر مداخلت نہ کرتیں تو پھر 63A کو ری رائٹ نہ کیا جاتا. عدالتیں اگر مداخلت نہ کرتیں تو پھر گڈ ٹو سی یو نہ کہا جاتا اور عمران صاحب کو ایک اسٹروک آف اے پین سے باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا. لیکن ہوا یہ، عدالتیں مداخلت اگر نہ کرتی تو شاید آپ کی گورنمنٹ بھی پچھلی جو بنی تھی عدم اعتماد کے بعد وہ شاید نہ بن پاتی. عدالتیں مداخلت کی تو وہ عدم اعتماد ہوا. تحریک انصاف کا بھی شکوہ یہی ہے عدالتوں سے. عدالتیں اگر نہ کرتی
اس میں معاونت تو میاں صاحب جو ہے وہ واپس نہ آ پاتے, واپس آ کے آج وہ بری و ذمہ ہو گئے, تمام کیسز سے بری ہو گئے ہیں. عدالتوں کے سب کچھ نہ ہوتا, ایئرپورٹ پہ جا کے ان کے بایو میٹرکس سب جا کے ان کے ہوئے, تو وہ بھی ان کا شکوہ بھی طریقے سے تو یہی ہے, آؤٹ آف دا وے فیور پی ایم ایل این کو کیا گیا ہے. نہیں, بالکل بھی نہیں کیا گیا. میں آؤٹ رائٹلی اس کو ریفیوٹ کرتا ہوں. عدالتوں میں کیسز ہم نے فائٹ کیے, ہماری تمام تر قیادت عدالت کے آرڈر سے باہر آئی, نہ کسی این آر او یا کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت, نہیں ماورائے آئین اور قانون جو ہے ہم نے کسی سے کوئی گزارش کی. یہاں پہ تو سیدھا سیدھا جو ہے اب 3 خطوط جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کو لکھتی ہے اور کہا کہ خدارہ پالیسی شفٹ کریں, اور خدارہ جو ہے ہم آپ کو یہ تمام تر چیزیں بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام کے کیا سینٹیمنٹس ہیں. اصل میں جو رفٹ ہے وہ پی ٹی آئی کریٹ کرنا چاہتی ہے, جو گیپ ہے وہ پی ٹی آئی کریٹ کرنا چاہتی ہے حکومت اور افواج پاکستان کے درمیان, حکومت افواج پاکستان اور عوام کے درمیان. تو اب مقصد یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اقتدار میں واپس آئیں. نہیں, یہ لڑکے اقتدار میں واپسی کیسے ہوگی جب وہ انہیں رستہ اور کوئی نظر نہیں آ رہا. پروپیگنڈا کر رہے ہیں آج کل, جو جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, خواجہ آصف صاحب نے ذکر بھی کیا, کہ اتنا زیادہ کسی کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے تو اس سے این آر او نہیں ہو سکتا, وہ تو اپیزمنٹ سے ہوتا ہے. یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, اور یہ پریشر ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ دیار غیر میں بھی اور پاکستان میں بھی. یہاں پہ آپ جھوٹا پروپیگنڈا کریں, آپ اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کریں, آپ اس طرح بیان کریں کہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. قطعاً ایسی بات نہیں ہے. سمر صاحب, یہاں پہ عدالتوں میں کیسز ہیں, انہی عدالتوں نے عمران خان صاحب کو ریلیف دیا, عدت والے کیس میں دیا, توشہ خانہ کیس میں کیا. انہیں این آر او دے دیں گے انہیں. دیکھیں, میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی قسم کے پریشر میں جو ہے ہماری افواج پاکستان آئیں گی یا حکومت کسی قسم کے پریشر میں آئے گی. ڈار صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بیرون ملک سے بھی کوئی پریشر آیا تو 2 ٹوک جواب دیں گے. کسی قسم کا پریشر جو ہے نہ برداشت کریں گے نہ ریسیو کریں گے. یہاں پہ یہ بات بھی میں ضروری سمجھتا ہوں. ٹویٹر پہ انات تو بڑے ٹائم سے آ رہے تھے, تو بڑی بات ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ جو ہے انہیں اس پہ انہوں نے رسپونڈ کر ہی دیا بالآخر. نہیں, ہم نے تو ڈے 1 سے رسپونڈ کیا کہ اصل ایبسولوٹلی ناٹ یہ حکومت کہے گی. آپ نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کا جو جھوٹا بیانیہ گڑا, جو سائفر لہرایا, جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی, اور پھر کہا کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرا دی, پھر کہتے ہیں کہ امریکہ ہی ہمیں واپس لے کے آئے گا. وہ ٹرمپ کدھر گیا؟ آج تو 1 ماہ سے اوپر ہو گیا اس ٹرمپ کو حلف لیے ہوئے, اور اس ٹرمپ نے کیا ان کے لیے کوئی فون کیا؟ بالکل بھی نہیں کیا. نہ وہ کال کرے گا, نہ اس کی کوئی کال آنی ہے. ان لوگوں نے حتی الامکان کوشش کی, وہ جو ولسن کو لگا کے, دیگر رچرڈ یہ گرینیل کو لگا کے, کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے ٹرمپ کے کانوں تک یہ بات پہنچائیں. لیکن ابھی حال ہی میں نریندر مودی صاحب کا بھی جو دورہ تھا اس میں بھی انہوں نے لابی کرنے کی کوشش کی کہ کسی طرح وہ بھی بات کریں. لیکن ان کی تمام تر سازشیں جو ہیں وہ ایک ایک کر کے بے نقاب بھی ہو رہی ہیں, اور ان کی تمام تر سازشیں وہ جھوٹی ثابت بھی ہو رہی ہیں.